الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن کے عملے کو دھمکانے اور عوام کو اکسانے کے حوالے سے نوٹس لیا ہے. جی بخاری صاحب، جب سے وزیر اعلیٰ بنے اسی طرح کے دھمکی امیز بیانات. یہ کون تھا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا. اچھا لگتا تو نہیں تھا جی، کیونکہ وزیر اعلیٰ تو بہت ذمہ دار قسم کی عہدہ نہیں ہے جو ایک صوبے کو پورے کو چلا رہا ہوتا ہے. اس کو تو بہت تمیز سے اور بہت ڈھنگ سے بولنا چاہیے. یہ وہ جو ہے نا، مجھے یاد آ رہا ہے، آپ کو یاد ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ کسی نے عمران خان کو ہاتھ لگایا تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. وہ جو ہوتے ہیں نا تلیر ٹائپ لوگ، ان کو نا ایک تھپڑ مارے پھر وہ کہتے ہیں اب کے مار، وہ اب کے مار کرتے رہتے، کرتے کچھ نہیں ہے، آگے سے کٹ کھائے جاتے ہیں. یہی حال ان کا ہے. ان ساروں نے مل ملا کے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے عمران خان کو باہر نہیں آنے دینا جیل سے. یہ ساری کارستانیاں اس کی ہیں، اس لیے کہ اس کے خلاف ایکشن ہوگا، پھر کمپین چلے گی، پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا. مطلب ہے وہ مشکل سے جان چھٹی تھی وہ گنڈا پور جو ہے ان سے، کیونکہ ان کو بھی زبان پر قابو نہیں تھا، اور ان کو تو بالکل ہی نہیں ہے. تو جو گفتگو انہوں نے کی ہے میرے خیال سے اس کے اوپر ڈسکوالیفائی ہو جانا چاہیے ان کو. اس لیے کہ اگر آپ ایک سٹیٹ کا آرگن ہوتے ہوئے آپ اس طرح کی دھمکیاں سرکاری افسروں کو، الیکشن کمیشن کو دیں گے تو جائیں گے کہاں؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی. وہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ 4.25 سال حکومت کرنے کے بعد، آپ کو یاد ہے خان صاحب نے کیا کہا تھا؟ مجھے تو سمجھ ہی اب آئی تھی کہ کیا ہوتی ہے حکومت. پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تو چلا ہی نہیں رہا تھا حکومت، تو کوئی اور چلا رہا تھا. پھر انہوں نے کہا تھا میرے پاس 200 ماہرین کی ایک ٹیم ہے، ہم تو انقلاب لے آئیں گے. وہ پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا ہم 5 لاکھ گھر دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. یہ ساری اسی طرح کا نان سیریس افیئر ہے، یہ کچھ سیریس افیئر نہیں ہے. یہ رموز سلطنت سے ناآشنائی جو ہے اس نے پہلے بیڑا غرق کیا ہے پی ٹی آئی کا، اور یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں اس کا مزید بیڑا غرق کرا کے چھوڑیں گے. یہ میں خوشی سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جتنی بڑی یہ پارٹی تھی، جتنی اس کی پذیرائی تھی، جتنی اس کی قبولیت تھی، جتنی اس کی مقبولیت تھی، وہ سب کا بیڑا غرق اسی قسم کے لوگوں نے نان سیریس بیان دے دے کے پی ٹی آئی کو تباہ کر کے رکھ دیا. جی بخاری صاحب، یہ جو دھمکیاں یہ دے رہے ہیں، آن اینڈ آف دیتے رہتے ہیں اس طرح کے بیانات، اس کو اوور آل پی ٹی آئی کی پالیٹکس پر کیا اثر پڑے گا پھر؟ کیونکہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اسی طرح کے بیانات یہ دیتے رہے ہیں، شاید خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے دیتے رہے ہیں، یا آئی ڈونٹ نو وائی. دیکھیے خان صاحب کی خوشی اگر ان کو حاصل ہو بھی رہی ہے تو ان کی قید بڑھتی جا رہی ہے. جب کبھی کوئی راستہ نکلنے کی امید ہوتی ہے، اس طرح کے جو یہ بڑکے مارنے والے لوگ ہیں، یہ صورتحال کو پھر 0 پوائنٹ کے اوپر واپس لے جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے، ایک تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ الیکشن رولز کے تحت ایک چیف منسٹر جو ہے الیکشن کمپین میں حصہ نہیں لے سکتا. ایک تو آپ جلسہ فرما رہے ہیں، دوسرا آپ عدالتوں کا رونا روتے ہیں، عدالتوں نے ہمیں اجازت دی، یہ ملنے نہیں دیتے ہیں. عدالتوں نے یہ بھی تو کہا ہوا ہے نا کہ آپ اگر الیکشن کمپین میں حصہ لیں گے تو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. عدالتوں نے یہ نہیں کہا ہوا کہ جو مفرور قیدی ہو یا مفرور مجرم ہو اس کو آپ اپنے ساتھ کھڑا کر کے تقریر نہیں کر سکتے. عمر ایوب صاحب وہاں کھڑے ہوئے تھے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ. یہ کیڑی عدالتوں کی بات کرتے ہیں جی؟ کس کو بتاتے ہیں یہ عدالتیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ تلخ لہجہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے، جس سے بچا جا سکتا ہے، جس سے مزید تلخی پیدا نہ ہو. جی بخاری صاحب، الیکشن کمیشن نے نوٹس تو لیا ہے ساری بات کا، لیکن کیا کوئی ایکشن ہوگا؟ کیا وہ جیسے آپ ڈسکوالیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں کہ ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں نے آپ سے کہا کہ الیکشن ایکٹ جو ہے وہ کلیئرلی ڈیفائن کرتا ہے کہ کوئی بھی صوبے کا آفس بیئرر یا سینٹر کا آفس بیئرر کسی پولیٹیکل کینڈیڈیٹ کی جو کوئی الیکشن لڑ رہا ہو اس کی کمپین میں شامل نہیں ہو سکتا، اس کی کمپین کو سپورٹ نہیں کر سکتا ہے. تو باقاعدہ جلسے سے خطاب فرما رہے تھے وہاں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی بڑی سوچ سمجھ کے پھر فیصلہ کیا ہوگا کہ ان کو نوٹس جو ہے وہ دینا ہے. جی بخاری صاحب، جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں ان کا ایک ہی گلہ ہے وفاقی حکومت سے کہ خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا. کبھی وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے اوپر بات کرنی ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کابینہ بنانے کے لیے مشاورت کرنی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کانسٹنٹلی ایک پیٹرن ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے نہیں ملنے دیا جاتا. پھر حکومت کے نمائندے جب میڈیا پر آتے ہیں، سائرہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ان سے ملاقات کرنے کے بعد پھر اپنی جو بھی دھمال چوکڑی مچاتے ہیں نا وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. دیکھیے، پارٹی کا ایک چیئرمین جو ہے وہ نومینیٹڈ ہے جس کا نام بیرسٹر گوہر ہے. آپ نے پارٹی کی مشاورت کرنی ہے تو کریں نا چیئرمین سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کوئی پریسیڈنٹ تو دکھا دیں کہ کسی نے جیل سے بیٹھ کے کمپین اور حکومت چلائی ہو. تو کہنے کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں تو آپ کو قانون کے مطابق چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے. لیکن بخاری صاحب، یہ لوگ یہ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں کہ پی ایم ایل این والے جو ہیں وہ میاں صاحب سے ملنے لندن جاتے تھے، مشاورت تو کرتے تھے، تو بانی سے مشاورت کر لینے دے. مگر وہ جیل میں تو نہیں جاتے نا، وہ لندن جاتے تھے نا. وہ
he is sentenced in a criminal offense. आप समझिए मेरी बात को, जेल में जाके सेक्रेटरीट चलाना पार्टी का या पार्टी की हुकूमत को चलाना किसी सूबे में, और किसी से जाके बाहर लंदन में या कहीं और जाके मुशावरत कर लेना, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और पहली बात यह है कि इसको अगर आप तमीज़ के दायरे में रह के करें तो ये इसमें कोई खराबी नहीं है। पहले लोग नहीं मिलते थे। भाई साहब, अदालत ने उनको इस चीज़ का इजाज़त दी हुई है, और फिर हुकूमती नुमाइंदे भी जब मीडिया पर आते हैं तो वो ये बात करते हैं कि लेकिन एक बात याद रखिए आप कि अदालत सिर्फ ये कहती है कि जेल मैनुअल के मुताबिक आप मुलाकातें करवाएं। अदालत ये नहीं कहती कि आप 40-40 बंदे लेके वहां चले जाएं। अदालत ये नहीं कहती कि खानदान के सारे अफराद लेके चले जाएं एक ही दिन में, बस फिर इन्हीं की मुलाकातें होंगी और जेल में कोई मुलाकात नहीं होगी। इसलिए कि फड्डा भी करना है, शो ऑफ पावर भी करनी है, वहाँ लोगों को इकट्ठा भी करना है। आप कभी जाकर तो देखेंगे जिस दिन इनकी मुलाकातों का दिन होता है, मंगल और जुमेरात, वहाँ क्या धमा चौकड़ी मचती है। जी बिल्कुल, देखा भी रिसेंटली वीडियोस में। फिर ये चीफ मिनिस्टर साहब जिस तरीके से जुलूस लेके आते हैं वहाँ से, आप देखिए, गुजारिश ये है कि आप एक इकाई होते हुए मरकज के साथ दुश्मनी रख के उसकी जुरिस्डिक्शन में आके अपनी मर्जी नहीं कर सकते, कोई नहीं करने देगा आपको। जी, लेकिन मुखाई साहब, जिस तरह से उनकी बहनों की वीडियोस और विजुअल्स हमारे सामने आ रहे थे, जिस तरह से उनको घसीटा गया या उनके साथ खवातीन के साथ जो होती है, एटलीस्ट उसको तो कंडेम किया जाना चाहिए। देखिए, दो बातें अर्ज करूँ मैं। हमने जब ये PMLN की खवातीन के खिलाफ होता था, हमने तब भी इस पर आवाज़ उठाई थी और एहतजाज किया था। हम आज भी करते हैं कि खवातीन के साथ हैंडलिंग इस तरह की नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खवातीन वहाँ जाके उकसाएं, प्रवोक करें, चैलेंज करें और फिर वो खड़े होकर तमाशा देखें उन्होंने के बाद जी अस्सलाम वालेकुम। ये मतलब ये इस लिमिट्स होनी चाहिए ना हर तरीके की। आप एहतजाज करें, ढंग के तरीके से एहतजाज करें, असूलों के मुताबिक एहतजाज करें, कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। जी, लेकिन मुखाई साहब, एक तरफ ये सूरत हाल है कि मुलाकातें जिस भी वजह से नहीं हो पा रही हैं, एक डेड लॉक है। फिर एट द सेम टाइम जब बात होती है तो हुकूमत ये बात करती है कि हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, स्पीकर साहब मुज़ाकरात की दावत देते हैं। तो एक मुज़ाकरात के लिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, एक एनर्जी तो क्रिएट होनी चाहिए पहले, एक एतबार तो दोनों साइड से ट्रस्ट बिल्डिंग तो होगी तो मुज़ाकरात। अब देखिए ना, फिर आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ। आ जाइए उस मुज़ाकरात की तरफ चलते हैं जो नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक साहब ने शुरू कराए थे। पहला राउंड हुआ, दूसरा राउंड हुआ, तीसरा राउंड हुआ, फिर क्या हुआ? उस वक्त तो मुलाकातों की इजाज़त थी ना, जाते थे पूछ के आते थे, पूछने गए तो उनका मुज़ाकरात ही ख़त्म है जी। तो मतलब हर एक चीज़ को ट्राई किया जा चुका है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर आपका ख्याल ये कि आप धौंस से मरकज़ को और लॉ एनफोर्सेस को धमका के अपनी मर्जी से कुछ कर लेंगे तो भूल जाइए, नहीं होगा। आपने कहा ना कि हम यहाँ ऑपरेशन नहीं होने देंगे, KPK में हो रहा है कि नहीं हो रहा? कहीं ना रोक के दिखाए जी। तो ऐसी बढ़ के मारने का कोई फायदा नहीं है जो डूएबल्स नहीं है। जी, डूएबल्स में रहना चाहिए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।